حسب خیال کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین کرام، عالمی وبا پھوٹی اور پھوٹتے ہی اس نے دنیا پر اسلام کی حقانیت ثابت کر دی۔ دنیا اس سے پہلے کبھی اس طرح بند نہیں ہوئی تھی کہ انسان کے لمس تک کو ترس جائے، ماں بچوں، میاں بیوی، بھائی اور بہن سے 6 فٹ کے فاصلے پر چلی جائیں، کوئی کسی کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تک نہ لے، ڈاکٹر مریض کو ہاتھ نہ لگائے اور مریض ڈاکٹر کی کھانسی سے دور بھاگے، امام نمازیوں سے ڈرتے ہیں اور نمازی امام سے بچ کر نماز ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کرۂ ارض پر پہلی بار تمام مذاہب کی عبادت گاہیں بند ہیں، شادیاں اور جنازے رکے ہوئے ہیں اور لوگ خود حکومتوں سے ہاتھ جوڑ کر ملک میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کی درخواست کر رہے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار گھر بار، ہاسپٹل، مسجد اور ایوان صدر سب غیر محفوظ ہیں اور غریب، امیر، ملزم، قاضی، ماتحت آفیسر اور حاکم اور محکوم دونوں کمزور اور عاجز نظر آ رہے ہیں۔ یہ تخریب اور بے بسی کی انتہا ہے، لیکن اس انتہا کے اندر سے بھی تعمیر کے بے شمار مثبت پہلو نکل رہے ہیں۔ آج ہم انہی مثبت پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اس وبا نے کیسے اسلام کی حقانیت ثابت کی ہے؟ ناظرین، اسلامی دنیا کے تمام مبلغ مل کر اسلام کے لیے وہ کام نہیں کر سکے جو اس وبا نے کر دیا۔ اس کا سب سے بڑا پہلو اسلام کی حقانیت ہے۔ اسلام دنیا کا پہلا مذہب تھا جس نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا تھا۔ ہم مسلمان دن میں 5 بار وضو کرتے ہیں، ہم پر جنابت کے فوری بعد غسل فرض ہے، ہم مسلمان ہر جمعے کو ناخن تراشتے ہیں، بدن کے غیر ضروری بال صاف کرتے ہیں اور ہم تھوکنے اور جمائی لینے کو بدتہذیبی سمجھتے ہیں۔ ہماری فضا میں 196 وائرس، بیکٹیریا اور جراثیم ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے ساتھ سوراخوں کے ذریعے ہمارے بدن میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کا مقابلہ صرف ہماری قوت مدافعت کر سکتی ہے اور اس قوت کا گراف صبح نیند کے بعد سب سے اونچا اور سب سے اوپر ہوتا ہے۔ یہ گراف ظہر کے بعد نیچے آنا شروع کرتا ہے اور یہ عشاء کے بعد اپنی پستی کو چھونے لگتا ہے، لہٰذا بیماریوں کے وائرس زیادہ تر سپہر کے بعد انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں۔ یہ وضو ہمارے جسم کے ساتھ سوراخوں میں بیٹھے وائرس دھو دیتا ہے اور یوں ہم بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا بھر کے ڈاکٹرز اس وقت مریضوں کو کیا مشورے دے رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں آپ بار بار ہاتھ اور منہ دھوئیں، ناک میں پانی ڈالیں اور غرارے کریں اور غسل بھی زیادہ سے زیادہ کریں۔ کیا یہ آدھا وضو نہیں؟ اور کیا ہم مسلمان روز 5 مرتبہ یہ نہیں کرتے؟ ناظرین، آپ کمال دیکھیے، قدرت جسمانی صفائی کے اس عمل کو سپہر کے بعد تیز کر دیتی ہے۔ ہم 3 سے 4 گھنٹوں کے درمیان ظہر، عصر اور مغرب کا وضو کرتے ہیں اور یہ وہ وقت ہے جب ہماری قوت مدافعت کا گراف نیچے جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ ظہر کے وقت قیلولہ بھی کرتے تھے کیونکہ قیلولہ بھی انرجی بوسٹر ہوتا ہے، یہ ہماری قوت مدافعت بڑھاتا ہے، اور عشاء کے وقت جب ہماری قوت مدافعت کا گراف زمین کو چھو رہا ہوتا ہے، اللہ ہم سے آخری وضو اور عشاء ادا کروا کر ہمیں نیند کی آغوش میں لے جاتا ہے اور ہم فجر کے وقت قوت مدافعت کے لیے نئے گڑ کے ساتھ دوبارہ اٹھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز مریضوں کو یہ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ آپ 8 سے 10 گھنٹے نیند لیں اور ہلکی غذا کھائیں۔ یہ دونوں مشورے بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہیں۔ مکمل نیند اور رات کے وقت ہلکی غذا، یہ دونوں عادتیں قوت مدافعت بڑھاتی ہیں۔ اب ایک اور حقیقت ملاحظہ کیجئے، آپ اس وبائی حملے کے بعد دنیا کا ڈیٹا نکال کر دیکھیں، آپ کو دنیا کا ہر وہ شہر وائرس سے زیادہ متاثر ملے گا جہاں لوگ راتوں کو جاگتے رہتے تھے، جہاں لوگوں کی نیند کم تھی اور یہ جسمانی صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ فرانس ہو، اٹلی یا پھر چین ہو، یہ لوگ جسمانی صفائی میں بہت پست ہیں۔
چینی اوسطاً مہینے میں 1 بار نہاتے ہیں۔ فرانس اور اٹلی میں بھی نہانے بلکہ ہاتھ منہ دھونے کی روایت نہیں۔ آپ کسی دن صبح کے وقت میٹرو میں سفر کر کے دیکھ لیں، آپ کو لوگ بالخصوص خواتین تھوک سے آنکھیں صاف کرتی نظر آئیں گی۔ یہ لوگ صبح اٹھتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں اور ہاتھ منہ دھوئے بغیر باہر نکل آتے ہیں۔ یہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دونوں وقت ہاتھ نہیں دھوتے۔ یہ رفع حاجت کے بعد بھی صرف ٹشو استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ جسمانی صفائی میں ہم سے بہت پیچھے ہیں۔ یہ راتوں کو جاگتے شہروں میں بھی رہتے ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے دنیا میں جب بھی کوئی بیماری پھیلتی ہے تو یہ اس کا سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہر بار وباؤں سے بچ جاتے ہیں۔ ہم مسلمان اس بار بھی بچ رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہماری سسٹم میں سب اچھا ہے۔ ہم میں بھی بے شمار خرابیاں ہیں اور ہمیں اب ان پر توجہ دینا ہوگی۔ مثلاً ہماری پہلی خرابی مسجدوں کے اندر استنجا خانے اور وضو خانے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی 800 سال میں مساجد میں وضو خانے اور استنجا خانے نہیں ہوتے تھے۔ لوگ گھروں اور دکانوں میں وضو کرتے تھے اور نماز کے لیے مسجد آ جاتے تھے۔ تاہم لوگوں نے مسجدوں کے قریب پرائیویٹ استنجا خانے اور غسل خانے بنا رکھے تھے۔ یہ مسافروں کو آن پیمنٹ وضو، غسل اور رفع حاجت کی سہولت دیتے تھے، لیکن پھر مخیر حضرات نے مسافروں کی سہولت کے لیے مسجد کی حدود میں وضو خانے بنوانا شروع کر دیے۔ وضو خانے بنے تو استنجا خانے بھی بن گئے، اور یوں بدبو، جراثیم اور گندا پانی مسجد کے اندر آنے لگا اور بیماریاں نمازیوں سے نمازیوں کو لگنے لگیں۔ اس وبا نے ہمیں بھی ہماری غلطی سمجھا دی، چنانچہ ہمیں بھی آج دوبارہ مسجد کی اصل روح کی طرف لوٹ جانا چاہیے۔ نمازی گھر، دکان یا دفتر سے وضو کر کے آئیں اور مسجد میں صرف نماز ادا کریں۔ آپ اگر کبھی گوروں کے چرچ میں جائیں تو یہ آپ کو صاف ستھرے ملتے ہیں، کیونکہ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ پانی ہے، چرچ میں وضو خانے نہیں ہوتے، لہٰذا فرش گیلے نہیں ہوتے، چنانچہ وہاں داغ اور بدبو نہیں پھیلتی۔ دوسرا، یہ حال میں موم بتیاں جلاتے ہیں، موم بتی بو کو نکل جاتی ہے۔ ہماری مسجدوں میں بھی بجلی سے پہلے موم بتیاں جلائی جاتی تھیں۔ دوسرا، لوگ مسجد میں وضو نہیں کرتے تھے اور یہ ننگے پاؤں مسجد کے حال میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ بات آپ کے لیے یقیناً حیران کن ہوگی، مسجد اور جوتا یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ حقیقت ہے، مسجد میں ننگے پاؤں ممانعت تھی۔ لوگ نماز کے لیے موزے پہنتے تھے، یہ باریک اور نرم چمڑے کی جرابیں ہوتی تھیں۔ لوگ مسجد کی دہلیز پر کھڑے ہو کر موزے پہن لیتے تھے اور واپس نکلتے ہوئے اتار کر جیب میں ڈال لیتے تھے۔ چنانچہ ہم نے جب سے مسجدوں میں وضو شروع کیا اور موزے ترک کیے، اس دن سے ہماری مسجدوں میں صفائی کا معیار خراب ہو گیا۔ لہٰذا میری درخواست ہے، اب مہربانی فرما کر اسلام کے اصل کی طرف لوٹ جائیں۔ 5 وقت نماز پڑھیں، وضو کریں، وقت پر غسل کریں، مسجد میں صرف نماز ادا کریں، موزے یا جرابیں پہن کر مسجد جائیں، شریعت کے مطابق ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں، مائع خوراک زیادہ لیں، 8-9 گھنٹے نیند لیں، اور جہاں بیٹھتے ہیں اور جہاں سوتے ہیں وہ جگہ صاف رکھیں۔ آپ عمر بھر بیماریوں سے پاک رہیں گے۔ اسلام میں صفائی آدھا ایمان ہے، اور یہ آدھا ایمان ہمارے ایمان کا پہلا حصہ ہے۔ ایمان کا دوسرا حصہ صفائی کے بعد آتا ہے۔ نماز فرض ہے، اس فرض کے 2 حصے ہیں، وضو اور پھر تکبیر تحریمہ۔ ہم اگر کسی شرعی عذر کے بغیر وضو نہیں کرتے تو کیا ہم نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ لہٰذا پھر کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا، صفائی ہمارے ایمان کا پہلا آدھا حصہ ہے۔ ہم جب تک یہ نہ کر لیں، ہم ایمان کے دوسرے حصے یعنی عبادات کی طرف نہیں جا سکتے۔ چنانچہ جو شخص صاف ستھرا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو مسلمان ہے 196 وائرس مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں اور پھر بتائیں، کیا موجودہ وائرس مسلمانوں کا محسن نہیں؟
کیا یہ اسلام کا مبلغ ثابت نہیں ہو رہا؟ جی ہاں، یہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے۔ اس نے ہمیں اسلام کی وہ روایات یاد کرا دیں جو ہم بھول چکے تھے، اور یہ مبلغ اسلام بھی ہے۔ اس نے پوری دنیا کو بتا دیا مذہب صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی۔